الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے۔ اس میں انسانوں کی مکمل رہبری کی گئی ہے۔ ہر موڑ، ہر حال میں اس کا ہاتھ پکڑا گیا ہے اور اسے حیراں و سرگرداں نہیں چھوڑا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کی اس رہبری سے فائدہ اٹھائے۔ بہت پہلے تاریخ میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، اب اس کو بالکل شروع سے الف با تا سے ذکر کرنے کا یہاں وقت بھی نہیں ہے، اور ایک ابتدائی طالب علم کو اتنی طویل داستان سمجھانا بہت مشکل بھی ہے۔ ضروری بہت ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ اس وقت ملک میں جس قسم کے حالات ہیں اس سے متعلق ہر درد مند دل رکھنے والا انسان پریشان ہے۔ بالخصوص اس ملک میں مسلمانوں کی ہر چیز خطرے میں نظر آتی ہے۔
ان کا دین بھی خطرے میں نظر آتا ہے، ان کی دنیا بھی خطرے میں نظر آتی ہے، ان کی جان بھی خطرے میں نظر آتی ہے، ان کا مال بھی خطرے میں نظر آتا ہے، ان کی عزت و آبرو بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، ان کے مدارس بھی اس وقت محفوظ نہیں ہیں، مساجد، مراکز، مکاتب، ہر دینی کام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ تاریخ کے بہت پہلے آپ جائیں گے تو آپ نے سنا ہوگا کسی کے بیان میں، تاتاری ایک قوم گزری ہے جو نیم وحشی قوم تھے۔ اس وقت امت کو ایک ایسا شدید خطرہ پورے عالم اسلام کو لاحق ہو گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ اس نے جو لوگ اس وقت موجود تھے، اس میں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسے سخت حالات تھے کہ اے کاش یہ حالات لکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کہ مسلمانوں اور اسلام کی ایسی گت اور ایسی صورتحال بگڑ گئی تھی کہ پورا عراق اور پھر پورا یہ تمہارا بغداد، ملک شام، پورا تہ و بالا پورا صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ ہزاروں علماء کو، محدثین کو، فقہاء کو، مساجد کو، مدارس کو، عوام کو قتل عام ہوا تھا۔ اب کی صورتحال کو اگر آپ ٹیلی کریں گے تو بہت ایسا لگتا ہے کہ وہی صورتحال، وہی اسی قسم کے ملتے جلتے حالات یہ اس وقت ملک کے ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں ہیں۔ لیکن آپ عجیب حیرت ہوگی آپ کو، اس کا ایک ایک لفظ میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے مورخ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب تاریخ دعوت عظیم میں اسے نقل کیا ہے، بڑی بڑی کتابوں کے حوالوں سے، تاریخ کے حوالوں سے۔ وہ پڑھنے جیسا ہے۔ وہ ایک خاص مجلس سجائی جائے، اس میں ذمہ دار قسم کا طبقہ ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہو، فکر مند طبقہ ہو، اس کے سامنے اس کا ایک ایک لفظ سنایا جائے، وہ ایسی داستان ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جب وہ فتنہ آیا تاتاریوں کا کہ اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن اس کے آخر میں بالکل اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور منتخب فرمایا کہ اسلام پھر دوبارہ زندہ ہوا، اور جو لوگ اسلام کے دشمن تھے وہی اسلام کے محافظ بن گئے۔ یہ عجیب و غریب تاریخ کا واقعہ ہے، اور میری معلومات کے مطابق پوری تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہے جیسے تاتاریوں کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی، اسلام کی بربادی کا بھی ذکر ہے، اور پھر جو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے بغداد کو، عراق کو، ملک شام کو اور بھی بہت سارے اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کیا تھا، کہتے ہیں کہ وہی اسلام کے محافظ بن کے اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کی دعوت کا کام لیا۔ اس میں امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے۔ عیسائی مذہب، بدھ مذہب اور پھر اسلام، یہ تینوں لوگ اس کوشش میں تھے، جو چنگیز خان جو سردار تھا تاتاریوں کا، اس کو کسی طرح اس قوم کے ذمہ داروں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اسلام قبول کر لیں۔ عیسائی بھی اسی کوشش میں تھے، بدھ مذہب والے بھی اسی کوشش میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب کرشمہ ہے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ہمارے لیے اس میں تسلی کا بہت بڑا سامان ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر بھی غارت گری ہو، کتنے بڑے پیمانے پر بھی تباہی و بربادی ہو، لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ امید کی کوئی کرن پیدا فرماتے ہیں۔ یہ تاریخ کا یہ واقعہ، یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے۔ اسی لیے بگڑتے ہوئے حالات میں آدمی کو نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انقلاب ناممکن نہیں ہے۔ آدمی قرآن تو پڑھتا ہے، لیکن جب حالات کو موازنہ کرنے بیٹھتا ہے تو مشہور آیتیں اس کے ذہن سے اچانک اوجھل ہو جاتی ہیں، آدمی پر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا وہ عقیدہ ہمیں جب ہم پڑھنے چلے تھے تو ہمارے طالب علم کے ابتدائی دور میں، ہر طالب علم کو اس کے ابتدائی دور میں یوں کہہ لیجئے کہ جب آدمی اسلام کا LKG اور UKG پڑھنے نکلتا ہے تو کیا اس کو یہ عقیدہ نہیں سکھایا اور سمجھایا گیا تھا؟ کیا اس کو یہ نہیں پڑھایا گیا تھا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ آیت جو ہے وہ کبھی کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو پڑھ کر پانی پر دم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، کبھی کوئی آفت آئی تو وظیفے کے طور پر اس آیت کو پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل کی تھی۔ یہی تو وہ ہماری مصیبت ہے کہ ایک تو کتنا بڑا عذاب ہے نہ پڑھنا، قرآن مجید سے غفلت اور دوری کتنا بڑا عذاب ہے، اور پھر لوگوں نے قرآن مجید کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا ہے اور اسے ایک زندہ کتاب کی طرح نہیں پڑھتے۔ کیا وہ عقیدہ ہمارے LKG کے بچے کو نہیں پڑھایا جاتا؟ ہم لوگ بچوں کو حفظ پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم عقیدے یاد کراتے ہیں بچوں کو، اس میں بنیادی عقیدہ ہم یہ کراتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو اس آیت میں ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے بادشاہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو ذلت سے دوچار کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر اور شر دونوں تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں، کنٹرول میں ہیں۔ آدمی کیوں بھول جاتا ہے؟ جب حالات سخت ہو جاتے ہیں تو آدمی اس بات کو، اس عقیدے کو کیوں بھلا دیتا ہے کہ اب بھی حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، کنٹرول میں ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے بس کا کام کرے۔ جب اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے اور کسی کا چچا و ماموں نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قانون اور شرائط کو مسلسل پامال کرتے رہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ کامیابی کے اصول طے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ گیہوں بوؤ گے تو گیہوں اگے گا، چاول بوؤ گے تو چاول اگے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے کھجور کا درخت لگایا تھا، اخروٹ کا درخت نکل آیا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے اخروٹ کا درخت لگایا تھا اور گنا نکل آیا۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ ہاں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، امریکہ کوئی خدا تھوڑی ہے، اسرائیل خدا نہیں ہے۔ اس عقیدے کو کیوں بھول جاتا ہے مسلمان؟ میں اور کسی آدمی کا نام لینا اس ممبر سے مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کسی کو نہیں دی ہے۔ خدائی کنٹرول، پورے کائنات کا نظام، اس کائنات کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کائنات کا چلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ کائنات تو اللہ نے بنائی ہے اور پھر بنا کر کے انسانوں کے حوالے کر دی کہ جو چاہے چلا لو، جیسے چاہے چلا لو۔
جس کی طاقت اس کی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کائنات چلانے والا بھی اللہ ہی ہے. بیدک الخیر، خیر و شر دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. پوری انسانیت مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ذرہ بھر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. پوری دنیا مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو تو کوئی ذرہ بھر، ذرہ برابر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. کنٹرول ابھی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر مسئلہ ہر حال میں اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا اور ہے اور رہے گا. یہ حالات تاتاریوں کے حالات سے سخت نہیں ہیں. تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے تو کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے. وتخرج الحی من المیت، زندے سے مردے کو نکال دیتے ہیں جیسے مرغی سے انڈا نکلتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور انڈے سے چوزا نکل آتا ہے. ایک جاندار کو اللہ بے جان چیز سے پیدا فرماتے ہیں. ایک ناپاک قطرہ بے جان ہے، اس سے خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. پانی کے قطرے پر ایک خوبصورت انسان کی تصویر اللہ اپنی قدرت سے کھینچتے ہیں. یہ واحد اللہ کی ذات واحد ہے جو تصویر کو پانی پر بناتی ہے. وتخرج الحی من المیت، کتنی بھی رات اندھیری ہو صبح کا یہ سورج نکلنا ہی ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ جب رات جیسے جتنی گہری ہوتی جاتی ہے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب سورج نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے. تو یہ عقیدے کی بات ہے. کوئی انقلاب یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. ہاں لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. حالات مایوس ہونے کے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ تاریخ کا وہ ایک واقعہ تاتاریوں کا، کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں وہ حالات آپ کو سناؤں گا. آپ ان حالات کو سامنے رکھ کر آپ ٹیلی کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیسے ملتے جلتے ہیں. اکبر کے زمانے میں جو حالات تھے ہندوستان میں اور اس وقت کے حالات کو آپ موازنہ کریں گے تو بہت آسانی سے حقیقت کو پہنچ جائیں گے. تاریخ کا یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک واقعہ ایسا ہے پوری تاریخ کا تاتاریوں کا، اس کا سردار چنگیز خان تھا، اور ایک مسلمان بادشاہ کے ظلم کے نتیجے میں اس نے جو ہے وہ یہ قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا تھا. یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. ایسا عجیب و غریب فتنہ جو پورے عالم اسلام کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اس کی لمبی داستان ہے، اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں، کن مخلص بندوں کی محنت ہے، دعائیں ہیں، انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ انہی تاتاریوں کو اس دین کا اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا. ہاں یہ ہوا. حالات مایوسی کے ہیں لیکن مصیبت میں الجھ کر مسکرانا اپنی فطرت ہے. ہمیں ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. ہاں ایک مسلم کی عجیب حدیث ہے، مسلم شریف میں ایک عجیب حدیث ہے. روم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، میں آپ کو پہلے وہ سنا دوں. سورہ روم کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت ہے 21ویں پارے میں. ایرانی حکومت نے اس کو ساسانی حکومت کہتے ہیں، اور روم اس وقت سپر پاور تھا. ادھر دوسری طرف ایران سپر پاور تھا. ایرانیوں نے روم کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو ایسا مغلوب کیا، شکست ہوئی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. روم ہار گئے
یہ ایسی صورتحال میں قرآن مجید پیشن گوئی کر رہا ہے. جب مجھے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جیسے اس وقت ایک مسلمان سے، کسی بھی مسلمان کو جو 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور جس کے سجدے کرتے کرتے جس کی پیشانی پر سجدے کا گٹھا پڑ گیا ہو، ماشاءاللہ ایک مشت جس کی داڑھی ہو، اور ماشاءاللہ سنت کے مطابق جس کا لباس ہو، ماشاءاللہ اس کے سر پر امامہ ہو، اسے پکڑ کر آپ ذرا پوچھئے کہ اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں، ایسا ہوگا کہ 1 سال 1.5 سال کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم کی کرسی پر ایک مسلمان بیٹھے گا، آپ کو یقین آئے گا؟ یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا یقین. اس وقت جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، اس سے کروڑ درجے بری صورتحال تھی رومیوں کی. اس وقت حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ روم غالب ہوں گے، ایران مغلوب ہوگا، ایران ہارے گا، ایران ذلیل ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے پیشن گوئی ظاہر ہوئی، کسی کو یقین نہیں آتا تھا. قرآن مجید نے اسے ریکارڈ کے طور پر اپنے کتاب میں محفوظ کیا. اور کیا غلبت الروم، روم غالب ہو کر کے رہے گا، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. اور یہ بھی فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نبی قدم قدم پر اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کرتے جاتا ہے. یہ فرمایا کہ یہ 3 سے 9 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آئے گا. تمہیں یقین آئے نہ آئے، تمہاری آنکھیں اندھی ہو تو میں کیا کروں؟ تمہارے دل پر کوئی بات نہیں اترتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کی آنکھ کی بینائی اللہ نے چھین لی ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. 3 سے 9 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آئے گا. للہ الامر من قبل ومن بعد. اور کہا کہ پہلے بھی اللہ ہی کی حکومت تھی، آگے بھی اللہ ہی کی حکومت رہے گی. وَيَوْمَئِذٍ بِنَصْرِهِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اور حیرت کی بات ہے آپ کو کہ جس وقت اللہ تعالی حضور نے پیشن گوئی، کوئی حالات ایسے سازگار نہیں تھے، روم بڑا ذلیل ہو گیا تھا، پھر اللہ نے اسے 9 سال کے اندر اندر غلبہ عطا فرمایا تھا. جس دن اللہ تعالیٰ نے روم کو غلبہ عطا فرمایا، اسی دن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے واضح فتح عطا فرمائی تھی. وہاں روم نے میدان مار لیا تھا، روم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہاں مکے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدینے میں بدر میں اللہ نے حضور کو جو ہے فتح عطا فرمائی تھی. یہ عجیب واقعہ تھا تاریخ کا. 2 واقعات ایک ہی دن پیش آئے تھے. اس لیے بظاہر حالات کیسے بھی ہوں، آپ کو اپنے علماء پر، قائدین پر، قرآن و حدیث کے سمجھنے والوں پر بھروسہ کرنا ہوگا. اور وہ جو لائے عمل بتائیں گے اسے سرسری سمجھنے کی غلطی کو نہیں دہرانا ہوگا. یہ غلطی پھر آپ کو نہیں کرنی ہوگی. ایسی نادانی آپ کبھی نہ کیجئے. علماء کو کیا حالات کا علم ہے، ان کو کیا پتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا کہا جا رہا ہے. ایسی نادانی اب مت کیجئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، یہ روم کے بارے میں. روم عیسائیت کا عنوان ہے. فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اس طور پر کہ روم اس وقت غالب ہوں گے، رومیوں کی اکثریت ہوگی. کہتے ہیں ان کے اسی کے حاشیے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی 5 صفات لکھی ہیں. اب یہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں نہیں، وہ چھوڑ دیجئے، لیکن غلبہ پانے کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام نووی نے لکھا ہے کہ ان کی ایک اچھی عادت یہ ہے، احلم الناس، ان کے اندر بردباری بہت ہے، بے صبراپن نہیں ہے. بے صبراپن آدمی کو اپنے مشن میں ناکام بنا دیتا ہے. بے صبراپن آدمی کو اپنی مشن میں بے نتیجہ بنا دیتا ہے. یہ شارٹ کٹ کا راستہ جن لوگوں نے
طے کیا ہوا ہے. یہ ایک بوڑھا بادام کا یا اخروٹ کا درخت لگا رہا تھا. اس کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے تھے. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم تو 2-4 دن میں جانے والے ہو, تم اخروٹ کا درخت لگا رہے ہو, تم تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرا باپ بھی یہی سوچتا, اگر میرا دادا یہی سوچتا تو آج میں جائے فقیر اور کنگال ہو جاتا. میں درخت لگا رہا ہوں, مجھے اچھا پتا ہے کہ 8-10 سال سے پہلے اس میں پھل نہیں آئیں گے. اگر میں اس درخت سے فائدہ نہ بھی اٹھا پاؤں تو میری نسل اس سے فائدہ اٹھائے گی اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوگی اور اس کی دعائیں مجھے ملیں گی. بڑے بردبار. دوسرا, اسرعهم افاقتم بعد مصیبت, کوئی مصیبت آتی ہے جلدی ریکور ہو جاتے ہیں. عیسائیوں کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے امام نووی کہتے ہیں. تیسری, واوشکهم کرۃ بعد مرۃ, بے حوصلہ نہیں ہوتے, پوری طرح ہر طرح کی تیاری وہ کرتے ہیں. چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہوئے امام نووی مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں, وخیرهم لمسکین ویتیم وضعیف, ان کے غلبے کی چوتھی بنیاد یہ ہے کہ وہ انسانیت کی بنیاد پر رفاہی کام انجام دیتے ہیں, مسکینوں کا, یتیموں کا, ضعیفوں کا خیال کرتے ہیں. صرف نماز نہیں پڑھتے, نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ صرف روزہ نہیں رکھتے, روزہ بھی رکھتے ہیں. صرف عمرہ نہیں کرتے, عمرہ بھی کرتے ہیں. صرف حج نہیں کرتے, حج بھی ان کی ایک اچھی عادت ہے. ذکر بھی کرتے ہیں لیکن صرف ذاکر نہیں ہے. تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن صرف تلاوت ان کا کام نہیں ہے. اپنے اطراف بسنے والے, چاہے وہ رشتہ دار ہوں, چاہے وہ پڑوسی ہوں, چاہے وہ جو ہے ان کے ماتحت کام کرنے والے ہوں, مذہب سے اوپر اٹھ کر ملک کی, ملت کی, اپنے محلے کی, اپنے شہر کی میں بسنے والے ہر انسان کی وہ خدمت کرتے ہیں. اس کو اپنانا ہوگا. یہیں سے سیاسی سفر کی ابتدا ہوگی. آگے فرمایا, وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ, میں نے کہا نا کہ تاتاریوں نے جو ظلم ڈھایا, یہ ایک مسلمان بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے. جنگیز خان نے ابتدان حملہ نہیں کیا. ابتدان یہ معاہدہ ہوا تھا, یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ جنگیز خان کے لوگ یہاں آئیں گے اس کے ملک میں تجارت کے لیے, اور اس کے لوگ اس کے ملک میں تجارت کو جائیں گے. ایسا ہوا کہ اس کے لوگ ایک مرتبہ آئے, اس کا قافلہ آیا, کسی غلط فہمی کی بنیاد پر تحقیق کیے بغیر محمد بن خارزم نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا. اسی کی اس واقعے کی تحقیق کے لیے جنگیز خان نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا تو اسے بھی قتل کر دیا. یہیں سے وہ جنگ کی آگ بھڑکی تھی. ظلم سے, اگر ظلم کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو, اس کی حکومت نہیں باقی رہتی ہے. میں نے بہت پہلے آپ کو اشارہ دیا تھا, آپ نے شاید میری اس بات کو بہت سرسری سمجھا تھا. جب ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ اپنی حکومت کے ختم ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہوتا ہے. ظلم کرنے والا نہیں دنیا میں نہیں پنپ سکتا, مسلمان ہی کیوں نہ ہو, کتنا صحیح عقیدہ رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو. جب ظلم کرتا ہے تو یہ زمین ظلم کو نہیں برداشت کرتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. کہتے ہیں عیسائیوں کی سب سے اچھی عادت یہ تھی, وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ, کہ وہ ظلم کرنے والے بادشاہوں کا دفاع کرتے تھے. ایسا تماشائی بن کر نہیں رہتے تھے. یہ تو صورتحال ہے جو میں نے آپ حضرات کو بیان کی. اب سوال یہ ہے کہ حضرت ٹھیک ہے, ہم اخبار پڑھنے والے, واٹس ایپ دیکھنے والے, ٹیلی گرام دیکھنے والے, اور جو ہے یوٹیوب میں ہم لوگ روزانہ ہی آپ سے زیادہ سنتے ہیں حالات, لیکن اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے, یہ یہاں آ کر مسئلہ ذرا یہ ہوتا ہے. اور جب ہم حل پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ وہی 1400 سال پہلی پرانی بات ہے, یار نیا مسئلہ ہے تو کوئی نئی بات کرو. قرآن مجید نے بہت قوت کے ساتھ اس کے
علاج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ رجوع الی اللہ کا کام ہے۔ رجوع الی اللہ میں نماز بھی آ گئی، رجوع الی اللہ میں دعا بھی آ گئی، رجوع الی اللہ میں ذکر بھی آیا، رجوع الی اللہ میں تلاوت بھی آ گئی، رجوع الی اللہ میں صدقہ بھی آ گیا، رجوع الی اللہ میں ہمدردی و خیر خواہی بھی آ گئی۔ یہ ساری چیزیں رجوع الی اللہ میں کے تحت آتی ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع قرآن مجید میں ہے، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو۔ اللہ اکبر، نماز کے ذریعے۔ حالات کتنے سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نمازیوں کی جو صورتحال ہے وہ بتائیے، نماز پڑھنے سے کس نے آپ کو روکا ہے؟ کون سی حکومت نے پابندی لگائی ہے؟ نماز، لوگ مصیبت یہ ہے کہ نماز کو ان مسائل کا حل ہی نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں یار نماز سے ان مسائل کا کیا جوڑ ہے، نماز سے حکومت کا کیا جوڑ ہے، نماز سے ان سازشوں کا کیا جوڑ ہے، نماز پڑھیں گے تو کیا یہ حل ہو جائے گا مسئلہ ہمارا؟ لوگوں کو قرآن مجید پر بھی یقین نہیں رہا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو صبر کے ذریعے، جمنے کے ذریعے، ثابت قدمی کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کی مدد کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں اذا حز به امر فزع الى الصلاۃ، جب کوئی پریشانی پیش آتی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز پڑھتے۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نمازوں کی طرف متوجہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اس وسوسوں میں مت آؤ، کسی کی باتوں میں مت آؤ، کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں مت آؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ پانچوں وقت کی نماز کم از کم، حالات اتنے سخت ہیں کہ اعتکاف کرنے جیسے حالات ہیں، روزہ رکھنے جیسے حالات ہیں، اور آدھی رات اللہ کے سامنے رونے جیسے حالات ہیں، لیکن پورے ملک میں چند گنے چنے لوگوں کو چھوڑ کر ایسا معلوم ہوتا ہے فجر کی نماز میں جیسے پوری کی پوری بستی چند گھنٹوں کے لیے قبرستان میں تبدیل ہو گئی ہے۔ بتائیے ایسی قوم پر اللہ کی مدد کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا تھا اپنے گورنروں کو، اس میں سب سے پہلی بات یہ لکھی تھی کہ تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، ان من اہم امورکم الصلاۃ، نماز پڑھنا ہے۔ نماز چھوڑ کر ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، نماز چھوڑنے والی قوم کبھی نہیں کامیاب ہو سکتی، کبھی نہیں کامیاب ہو سکتی نماز چھوڑنے والی قوم۔ نماز کی طرف آؤ۔ اور دوسرا تقوی، یہ مؤثر ترین تدبیر ہے۔ حقیقی طاقت مسلمان کی وہ تقوی میں ہے۔ دشمن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز میں نہیں پڑھتے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ گناہوں سے بچنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ادھر نماز بھی جاری ہے، ادھر سود بھی جاری ہے، ادھر بے پردگی بھی جاری ہے۔ اب حیرت ہوگی، میں کیا بتاؤں آپ کو، ملک کے حالات بدلنے کی مسلمان تمنا کر رہا ہے، لیکن اپنا یہ جو پیجامہ ہے، یہ پیجامہ ٹخنے سے اوپر کرنے کی قربانی تک دینے تیار نہیں۔ ایسے مسلمانوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی؟ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو تمہیں یہ پیجامہ ٹخنے سے نیچے پہننے پر مجبور کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم کر دینے والا عمل ہے، یہ نامبارک عمل ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا تھا حقیقی طاقت یہ تقوی ہے۔ تمام تدبیروں میں سب سے طاقتور تدبیر یہ اللہ کا خوف ہے۔ دشمن سے کم ڈرنے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔
ہاں دشمن کمزور ہے، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے. ہاں کیونکہ گناہ دشمن کی تدبیروں سے بھی زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کے الفاظ ہیں. کیونکہ گناہ دشمن کی تدبیروں سے بھی زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہے. گناہ ہم بھی کرتے ہیں، گناہ وہ بھی کرتے ہیں، اور تعداد میں وہ زیادہ ہیں. حکومتیں ان کے پاس، خزانے ان کے پاس، فوج ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، اور گناہ کرنے میں دونوں برابر ہیں. ہاں حکومت ان کے پاس، خزانے ان کے پاس، فوج ان کے پاس، تعداد ان کے پاس دشمنوں کے پاس ہو، اور مسلمان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو، اللہ کی مدد کے اترنے کے زیادہ امکانات ہیں. کوئی حکومت، کوئی خزانے اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں ہے. ہاں جب فاروق اعظم نے ایک فوج کو بھیجا تو دشمنوں نے ایک سازش رچی، خوبصورت لڑکیوں کو جو ہے بناؤ سنگار کر کے جو ہے وہ ناچنے پر لگا دیا، تاکہ یہ فوج مسلمانوں کی بد نظری میں مبتلا ہو اور اللہ کی مدد ان کے سروں سے اٹھ جائے. تو ساری فوج کو جمع کر کے جو فوج کا جنرل تھا اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. وہ آیت پڑھی، سارے سر جھکا کر کے گزر گئے. بعد میں ان عورتوں نے پوچھا، ارے یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ ساری کی ساری مخلوق اندھوں کی تو نہیں؟ ہم نے سارا زور لگا دیا اور ایسا کہ ساری دنیا کا حسن یہاں جمع ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کون سی عجیب و غریب مخلوق ہے؟ یہ ساری کی ساری فوج اندھوں کی تو نہیں؟ ایک نے بھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر، یہ تاریخ کا واقعہ ہے. ہاں تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے، علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم غیر مسلموں کو اسلام کی یہ نہیں کہتے کھل کر کے تم مسلمان ہو جاؤ، اور زبردستی کسی کو مجبور کیا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ امپاسبل، ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ایک دل کا عمل ہے. اب زبردستی زبان سے کلمہ تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن دل کی حقیقت تو اللہ ہی جانتے. اسی لیے کسی کو بھی یہ یاد رکھیے، اچھی بات مفسرین نے لکھا ہے، کسی کو بھی زبردستی مسلمان بنانا امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دل کا عمل ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف کراؤ، ان میں رفاہی خدمات کو رواج دو، اور یہ فرماتے تھے اس کے ذریعے بیچ میں جو نفرت کی دیوار ہے اس دیوار کو ہم گرانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ خود اپنی سر کی آنکھوں سے اسلام کا حسن دیکھ لے. کیا عجیب و غریب حکمت عملی تھی. یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. ہاں چوتھی بات، یہاں آ کر ہمارا مسلمان پھر اپنے علماء سے بے اعتماد ہو جاتا ہے. یہ چار باتیں کرنی ہے ہمیں. اس میں ایک بات بھی سرسری نہیں ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں آیتیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور سب کے نقل کرنے کا آدھے گھنٹہ موقع نہیں ہے. مسلمانوں میں بزدلی کو نکالنے کی ضرورت ہے. ایک دل میں ایمان اور بخل، ایک دل میں ایمان اور بخل، بزدلی جمع نہیں ہو سکتی. ایمان اور کنجوسی، ایمان اور بزدلی یہ دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ہاں ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جرأت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، شوق شہادت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے تعلق سے جو کتابیں لکھی، آپ ایسا مت سمجھیے کہ یہ آج علماء کے دلوں پر القاء ہو رہا ہے. 70 سال پہلے علماء نے ایسی کتابیں لکھ کر اپنی مجلسوں میں اسے باقاعدہ سنایا کرتے تھے. یہ رواج چھوٹ گیا. کتابیں لکھی ہوئی ہیں، خاص حالات جب ملک میں آئے تو باقاعدہ ایسی کتابیں لکھی گئی، اور مجلسوں میں، گھروں میں، علماء کی محفلوں میں اس کو سنایا جاتا تھا باقاعدہ. شوق شہادت، شوق جنت. خالد بن ولید کا مقولہ میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے بزدل کو میری یہ بات سنا دو کہ کوئی آدمی موت سے پہلے اور زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا.
موت سے پہلے مر نہیں سکتا اور زندگی سے موت سے پہلے مر نہیں سکتا اور زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا. جس رات میں قبر میں سونا ہے آدمی اس رات اپنے گھر میں کسی قیمت پر نہیں سو سکتا. ہاں یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, شوق شہادت کو ابھارنے کی ضرورت ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقولہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آخری وقت تھا, بستر پر بیٹھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, صحابہ حاضر ہوتے تھے تو پورے بڑے بڑے میدان مارے. روم ان کے ہاتھ پر فتح ہوا, ایران ان کے ہاتھ پر فتح ہوا. روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میدان جہاد میں مرنے کی تمنا تھی, آج اونٹ کی طرح بستر پر موت کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں پانچواں کام جو ہمیں کرنا ہے, دین سے اپنی نسل کو وابستہ کرنے اور پھر اسے دینی عقائد سے آگاہی بخشنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے کام اپنے بچوں کو اپنے ان کے کپڑوں سے زیادہ, ان کی غذا سے زیادہ, ان کی دوائی سے زیادہ, سواری کے انتظام سے زیادہ, ان کے گھر کی ضرورت سے زیادہ جب تک دینی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا جائے گا اس امت کی کوئی خیر نہیں ہے. یہ 5 کام ہمیں کرنا ہے. اور یہ مت سوچیے آپ, میں نام نہیں لیتا کسی کا, نام لینا بہت خطرے سے خالی بات نہیں ہے. بلا وجہ خطرے مول لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں مصیبت آ گئی تو صبر کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ حکم جو ہے وہ عافیت مانگنے کا ہے. حکم آزمائشوں میں پڑھنے کا نہیں ہے, آ گئی تو صبر کرنے کا حکم ہے. میدان چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. ایسا مت سوچئے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ اللہ کی سلطنت سے آزاد ہو چکے ہیں, وہ اللہ کے قبضے سے نکل چکے ہیں. ایسا مت سوچئے. بھلا ان کا منہ تھا, میرے منہ کو آتے. یہ دشمن جسے آپ دشمن سمجھ رہے ہیں, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. تم نے ایسے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا. اعمالکم امالکم, ہمارے اعمال بدل گئے تو آسمان والے کے فیصلے بدل گئے. جب آسمان والے کے فیصلے بدل گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے. ہاں اسی لیے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, جو بھی ظلم کرے گا اللہ کہتے ہیں ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے کلام ہے یہ. اللہ تعالیٰ کو سرسری کہنا بھی کافی تھا, ہم ظالم کو ہلاک کر دیں گے. لیکن چونکہ یہ کمزور ایمان والے بندوں کا یقین کرنا ذرا مشکل ہے تو پوری قوت اور طاقتور طریقے پر کہا گیا کہ تم اپنے اعمال درست کر لو, باقی خدا ظالموں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ اس دنیا کو بنانے سے پہلے کر چکا ہے. مصیبت یہ ہے کہ تم موقع نہیں دے رہے. مدد آنا چاہتی ہے, دروازے بند ہیں. دروازوں کو بند دشمنوں نے نہیں, نماز پڑھنے والوں نے کیا ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اللہ کی مدد کو آنے سے روک رکھا ہے. ہم کلمہ پڑھنے والوں نے, ہم نام کے مسلمان بن گئے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس میں شک و شبہ کرنا, اس میں شک کرنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. اگر تم حقیقی مومن بن گئے, حقیقی نمازی بن گئے, حقیقی دعا کرنے والے بن گئے, پہلے بھی تم ہی غالب تھے اور آج بھی تمہیں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف ہرگز نہیں فرماتے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ 5 باتیں ہیں جو مجھے آپ کو کہنی تھی. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے کہا ہے اور تاریخ کا وہ واقعے سے میں نے آپ کو امید دلانے کی کوشش کی ہے. اس وقت جو حالات ہیں ملک میں وہ حالات تاتاریوں سے زیادہ سخت نہیں. تاتاریوں نے جو فتنے جو ستم ڈھائے پورے عالم اسلام پر اس کا 1% بھی نہیں ہے, لیکن انہی تاتاریوں میں سے اللہ
تعالیٰ نے اسلام انہی تاتاریوں کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا فرمایا اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور حفاظت کی. ایسا ہو سکتا ہے لیکن بشرطے کہ یہ مسلمان پہلے مسلمان بن جائے, وسوسوں میں مبتلا نہ رہے, اس کا یقین مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا, یہ وقت نہیں ہے سونے کا. خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا, یہ وقت نہیں ہے سونے کا. یہ وقت اگر غفلت میں کٹا. اور عجیب بات یہ ہے مسلمانوں کی, بھئی آؤ ووٹنگ لسٹ کے لیے, آؤ ووٹنگ کے لیے, آؤ کچھ تدبیر کے لیے, دوڑتے بھاگتے ہیں. دونوں طرف بے اعتدالیاں ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو سیاسی عنوان پر آواز لگایا جاتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے, بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے بجایا جاتا ہے یار وہی نماز, پرانی نماز, وہی پرانی دعا, وہی تلاوت, وہی درود شریف, وہی استغفار, یار یہ وہی دینی تعلیم, وہی عقیدے. ایسی دین بیزاری کی باتیں کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جب نماز کا نام لیا جاتا ہے تو دوڑ آتا ہے, لیکن جب سیاسی شعور کے بیدار کرنے کے لیے مجلسیں قائم کی جاتی ہیں تو جی چراتا ہے. دونوں طبقے بے اعتدالی کے شکار ہیں. دونوں پہلوؤں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا, یہ وقت نہیں ہے سونے کا. یہ وقت اگر غفلت میں کٹا, یہ وقت اگر غفلت میں کٹا, آئے گا زمانہ رونے کا. مسلمانوں میں اپنے بچوں کو ہمت جرأت پیدا کرو, بزدلی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت ہمارے بچے کو ذرا پڑھانے کے لیے آپ ذرا بھولے بھالے قسم کے آدمی تھے, گھر آ جائیے. میں نے کہا کہ بھی میرے پاس یہاں پڑھانے وقت نہیں ہے, گھر کہاں ہوں, اور جانے کا میرا معمول بھی نہیں ہے کسی گھروں کو, بہت مشکل سے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہمارا بچہ ابھی 8 سال کا ہے, وہ ذرا روڈ کراس کر کے یہاں مسجد تک آنا اس کے لیے بڑے مشکل ہے. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, عمر چھوٹی ہے میری بہت, وہ بولوں گا تو بہت سخت بات ہو جائے گی. بچوں تمہارے ماضی کو پڑھو. جب آدمی اپنے بڑوں کی تاریخ سے کٹ جاتا ہے نا, اس میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں تمہارے یہ انہی کی نسل سے ہو جن کے ہاتھوں میں کبھی تلوار ہوتی تھی, جن کو گھوڑا چلانا سکھایا جاتا تھا, جن کو موت زندگی سے زیادہ محبوب تھی. تم ان کی نسل میں سے ہو. بچوں میں جرأت و ہمت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.